السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم سامعین کرام و سامعات۔ عید الفطر سے عید الاضحیٰ تک 15 منٹ کی کلاس ہے۔ 15 منٹ پر مشتمل یہ 40 کلاسوں میں انشاءاللہ قرآن کا عربی گرامر بک کا ہم رفتہ رفتہ ایک ایک حصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 12 سبق پر مشتمل یہ کتاب ہے، تو الحمدللہ ابھی تک ہم جو ہے 15 کلاسز لے چکے ہیں الحمدللہ، اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں موصوف صفت، اور اس سبق کا نمبر ہے 5۔ اس سبق کا نمبر ہے 5، النعت والمنعوت، موصوف صفت۔ اور اس کے قاعدے ہم نے جانے کہ یہ موصوف صفت یعنی 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، دو ورڈ میں آپس میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر پہلے ورڈ پر زبر ہے تو دوسرے پر بھی زبر، دیر ہے تو دیر، پیش ہے تو پیش، یعنی معرفہ ہے تو معرفہ، نکرہ ہے تو نکرہ، پھر مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، واحد ہے تو واحد، تسنیہ ہے تو تسنیہ، اور جمع ہے تو جمع۔ تو یہ 10 چیزیں دیکھا تو ایک وقت پر 4 چیزیں ہونی چاہیے: اعراب اور جنس، جینڈر دیکھا جاتا ہے کہ میل فیمیل، اعراب میں فتحہ ضمہ کسرہ، اور عام و خاص میں پرٹیکولر معرفہ نکرہ دیکھا جاتا ہے، اور عدد کاؤنٹ میں مفرد تسنیہ جمع دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ پہلی مرتبہ اس میں آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ 15 سبق ایک ایک کر کے آپ دیکھیے، تو اس کے اندر پہلا سبق میں اسم فعل حرف تھا، دوسرے سبق میں معرفہ نکرہ، تیسرے سبق میں مذکر مؤنث جینڈر کی پہچان، اور چوتھے سبق میں واحد تسنیہ جمع کاؤنٹ 1 2 3، یعنی واحد تسنیہ جمع واحد کہتے ہیں، سنگولر کو تسنیہ کہتے ہیں، ڈویل کو جمع کہتے ہیں، پلورل کو۔ تو اس کا پہچان کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم جملہ بنانے جائیں گے، اب سبق نمبر 5 6 7 یہ 3 میں جملہ کیسا بنانا ہے اس پر تفصیل گفتگو ہوگی، یعنی جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، میں نے کہا تھا کہ عربی زبان کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک ہے جملے فعلیہ سمجھنا اور دوسرا جملہ اسمیہ سمجھنا۔ تو پہلے ہم نے جملے اسمیہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو 7 سبق تک۔ تو پہلے سبق سے لے کر 7 سبق تک زیادہ فوکس ہمارا اسم پر رہا۔ ویسے پہلے سبق میں نے اسم فعل حرف کیا بتا دیا تھا، تو ایک مرتبہ وہ ضرور سمجھ جائیے۔ تو آپ دوسرا تیسرا چوتھا سبق میں جو ہے اسم کو مزید سمجھایا گیا، 1 ورڈ کو، لیکن جب یہ 2 ورڈ مل کر جملہ بنتا ہے تب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 5 6 اور 7، یہاں پر جملہ یعنی کہ گروپ آف 2 words اور مور دین 2 words کالڈ ایز جملہ، یعنی سینٹینس۔ تو جملہ مانے سینٹینس، تو سینٹینس اس کو کہتے ہیں 2 ورڈ کا گروپ یا اس سے زیادہ ورڈ کے گروپ کو جملہ کہتے ہیں۔ تب جملے میں جو ہے آپ کو 5 میں بتایا جائے گا موصوف صفت والا جملہ، 6 میں بتایا جائے گا کہ مضاف مضاف الیہ والا جملہ، 7 میں بتایا جائے گا کہ مبتدا خبر والا جملہ۔ تو اس کا مطلب جملہ اسمیہ بنانے کے 3 الگ الگ پیٹرن آپ کو دماغ میں رکھنا ہے۔ تو پہلا موصوف صفت کے بارے میں ہم نے جانا جملہ، اور اس کو پہلے اور دوسرا جو جملے کے قسم ہے موصوف صفت مضاف مضاف الیہ، اس کو جملے ناقصہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ناقص معنی ہو جاتا ہے، یعنی کہ معنی مکمل نہیں ہوتا ہے، اور ورڈ ایڈ کرنا پڑتا ہے اس کو، یعنی 2 ورڈ سے اور زیادہ ایک ورڈ اور ایک ایڈ کرنا پڑے گا تب جا کے مکمل ہوگا۔ لیکن ساتھ وہاں جو سبق ہے اس میں ابتدا خبر میں 2 ورڈ سے بھی جملہ معنی مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جملہ تامہ یا مبتدا خبر میں مکمل معنی کلیرٹی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ تو پھر جملے میں بھی 2 قسمیں ہو گئی، جملہ ناقصہ اور جملہ تامہ۔ ناقصہ کا مطلب ہے کہ انکمپلیٹ سینٹینس، اور جملہ تامہ کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹینس۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں موصوف صفت میں نے بتایا تھا، یہاں پر میں نے ایک باکس کی شکل میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، واحد تسنیہ جمع میں، پھر رفع نصب جر، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر معرفہ نکرہ مذکر مؤنث۔ تو اس کو ایسا سمجھایا جیسا کہ گراف میں آپ سمجھتے ہیں، جب دنیاوی اصلی علوم والے لوگ گراف نکالتے ہیں کہ ادھر سے ایک لائن ادھر سے ایک لائن، تو اس طریقے سے گراف جیسا سمجھایا تھا، اس طریقے سے میں نے آپ کو میتھمیٹیکل انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ولد صالح،
اس میں اگر ہیریٹل ملتا ہے ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ ولد صالح نسب ہے یا سنگولر میں؟ ہم سنگولر ایک نکالتے ہیں۔ پھر یفع اور کیا چیز ہے آپ کو؟ ولد صالح اور رفع ملا، ٹھیک ہے، دو چیزیں سے بات۔ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہاں، برابر ہے، مذکر ہے۔ اچھا، تین چیزیں مل گئی، ماشاء اللہ۔ پھر یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ ہم کہیں گے کہ آپ کو، اور واہ، نکرہ تو پھر چار چیزیں آپ نے تلاش کی، ٹھیک ہے؟ چیزیں اب دیکھتے ہیں۔ بنات صالحات، بنات صالحات میں آپ دیکھیں بنات الجمع ہے، جمع، اور یہ مؤنث ہے، تو دوسرے میں یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ رفع کی حالت میں یا نصب کی؟ رفع۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اور چیزیں معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ نہیں تو یہ نکرہ، نکرہ، ٹھیک ہے، اس کو نکرہ میں جوڑیے تو چار چیزیں۔ تو اس طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے۔ چلیے اب ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کے اندر چار چیز تلاش کیجیے۔ البنات الصالحات پلورل، پلورل، اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو مؤنث ہے، تو ہوتا کرے آسانی کے ساتھ جو مؤنث، چلیے دو چیزیں ہو گئی۔ الف لام ہے، اب معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ اب یہ ہو گیا معرفہ، الف لام تھا معرفہ، اور اب ہو گیا ہے کہ اب یہ نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جر کی حالت، ایسا چار چار چیزیں ہم مانتے ہیں۔ تو ایسی مہارت آپ حاصل کیجیے تو اب یہاں پر حل کرنا ہے آپ کو، جیسے الساعہ، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کی صفت الساعہ الجمیل اگر کہیں گے تو غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ الساعہ مؤنث ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اس کے لیے جمع گا الجمیل۔ الساعة الجمیلة رخیصة، موصول صفت کا ایک پیٹرن بن گیا۔ چلیے اب عائشہ معرفہ، ٹھیک ہے، الف لام کی ضرورت نہیں ہے، نام خود معرفہ۔ اب اس کی صفت ہے عائشہ مجتہدۃ، یہاں پر کچھ مس ہے، اب یہ دونوں میں سے کس کو ڈالے؟ عالم لیں گے تو غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ مذکر ہے۔ تو عالمۃ، عائشہ کو العالمۃ، ایسا لے گا، ایسا کچھ طریقے سے آپ لوگ حل کرتے ہیں، پھر یہ جیسے ہی حل کریے صاف صاف آپ پورے واقعہ کی روشنی میں چیز موصوف صفت سبحان اللہ، جیسے آپ کو قرآن میں سے تدبر کا بھی موقع ملے گا، اس کے ترجمہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ مقصد میری کتاب کا ہے کہ قرآن سے خرید کر دوں گا آپ کو، تو آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہوئے واقعہ تو ایسا قرآن مجید کھولیں گے تو موصوف صفت، آپ کو سورہ بقرہ بھی پڑھیں گے تو ایک مرتبہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو سورہ بقرہ پڑھتے ہوتے آپ کو موصوف صفت اور اسم فعل حال معرفہ نکرہ مذکر مؤنث اور واحد تسنیہ جمع یہ معلوم کرتے ہیں، اللہ کے ترجمہ کیجیے، بہت اچھا ہے۔ طریقے سے آپ کو جملہ بنانے کی ایک عادت بنے گی کہ موصوف صفت کو پکڑ کے جملے کیسا بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ آپ کیجیے ڈکشنری، آپ المعانی ڈاٹ کام ایک اچھی ڈکشنری ہے جس میں کئی زبانوں میں، یا پھر آپ فیروز اللغات اردو سے عربی، عربی سے اردو، عربی سے انگلش، وہ آپ لے لیجیے اگر
oneitamani.com تو ہے، المنجد ہے اس والے کے لیے۔ پھر یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں موصوف صفت ان کے مثال کے کچھ حدیث، تو گیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ پہل کی جا رہی ہے۔ موصوف صفت کو پہچاننی تو سورہ، ہاں سورہ جو ہے غاشیہ میں موصوف صفت، پھر اسی طرح ترجمہ کیجیے موصوف، ترجمے کا بھی آپ کو جو ہے نا یہاں پر جملے عربی بتا، یہاں سے آپ کو ایکسپٹ عربک لیسنس جو میرے دوسرے بک سے ففتھ سے لے کر نائن تک الحمدللہ، تھرڈ تھرڈ گریڈ سے لے کر ففتھ تک جو ہے نا لیسنس اور حصے ہیں میری بکس میں، تو پھر وہ پڑھیں گے آپ لوگ تو کب اور مزہ آئے گا، اور سال سے جملہ بنانے میں ایکسپیکٹ داخل جملہ بنانا آ جائے تو جملے چنی آپ اس کا جملے کہہ لیا تو آپ کو ایکسپیکٹ اپنے ہاتھوں سے عربی زبان لکھنے کا طریقہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وکیبلری آپ کو یاد کر لینا انشاءاللہ، یہ ایمرجنسی کی وکیبلری آپ کو یاد کر لینا۔ اگر آپ ہوٹل میں گئے، مطاعم میں گئے، تو اس کی وکیبلری بھی آپ کو یاد کر لینا۔ لکھتے وقت پر، ای میل کرتے وقت پر کہیں طرح جو ہے وہ بھی آپ یاد کر لینا، تو انشاءاللہ پھر یہ تو 16 اور 17واں جو کلاس کو میں نے مرج کر دیا ہے، دونوں کلاسوں کی ریکارڈنگ کو، تو پھر 16 اور 17 میں جو پڑھانا تھا مجھے اس کو میں نے ریکارڈنگ میں بند کر دیا، تو نیکسٹ ہم 18واں سبق جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو مضاف الیہ سمجھ کوئی تو پھر دیجیے اجازت آج تک تو پھر بتائیے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ سیکشن میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔